Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin page 87 from the beginning of the page. शुरू से 87 page है and the lesson name is the white lamb. The white lamb है. The sun was ascending, the sun was setting, सूरज गुरूब हो रहा था. The sun was setting mean सूरज गुरूब हो रहा था और वो नेवेसर इंतज़ार में था कि अरशद आ जाएगा. But still अरशद had not come home, लेकिन फिर अभी तक अरशद घर को नहीं आया था. The old man's anxiety mounted, इस बूढ़े आदमी की मतलब नेवेसर्ट की एंग्जाइटी जो थी वो माउंटेड बढ़ गई. उनकी परेशानी बढ़ गई. एंग्जाइटी मीन मुस्तक़बल के बारे में किसी चीज़ के बारे में इस्तराबी हालत जो है ये बढ़ गई. देयर वाज अ मोमेंट व्हेन ही वाज अबाउट टू सेट आउट, एक लम्हा ऐसे भी आया कि वो रवाना होने वाला था. सेट आउट मीन रवाना होने वाला था. फॉर द चेयरमैन हाउस, चेयरमैन के घर को रवाना होने वाला था. बट देन ही चेंज्ड हिज माइंड, लेकिन फिर इसने अपना इरादा बदल दिया, अपना दिमाग बदल दिया, मतलब अपना इरादा बदल दिया. ही वेंट इनटू द यार्ड, वो सहन को गया, अपने घर के सहन गया. एंड कॉल टू हिज नीबर ग्रैंडसन, और अपने पड़ोसी के नवासे को बुलाया. कॉल मीन उनको बुला लिया. रन ओवर एंड सी व्हाट अरशेक इज डूइंग, दौड़ कर जाओ, भाग कर जाओ, भागो और देखो कि अरशद क्या कर रहा है. टेल हिम आई एम एट होम एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम, ही सेड, उसने इस छोटे लड़के को कहा कि आप अरशद से को बताओ कि मैं इधर हूँ और मैं आपकी इंतज़ार कर रहा हूँ. निवेसर ने उस छोटे लड़के को कहा कि आप अरशद को यही सवाल जवाब कह दें. द बॉय वॉज बैक इन नो टाइम, वो लड़का थोड़े ही वक्त में वापस आया, मतलब जल्द वापस आया. वेल डिड यू सी अरशेक, अच्छा क्या तुमने अरशेक देखा. व्हाट्स ही डूइंग, वो क्या कर रहा है. ड्रिंकिंग टी, चाय पी रहा है. डिड यू टेल हिम दैट आई एम होम, क्या आपने उन्हें बताया कि मैं घर पर हूँ. यस, हाँ. व्हाट डिड ही से, उसने कहा कि उसने फिर क्या कहा. ही सेड ऑल राइट, उसने मुझे कहा कि ठीक है, बस अगर मेरा ये चचा घर पर है तो ठीक है. निवेसर रिपीटेड द वर्ड टू हिमसेल्फ, निवेसर ने ये अल्फाज अपने आप के अपने साथ दोहराया. रिपीटेड मीन दोहराया. वेल देन, फिर अच्छा. दैट मीन्स ही विल सून बी होम, इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्द घर में होगा, जल्द घर आ जाएगा. आई विल स्टार्ट द फायर फॉर द शेशेक मीन ऑयल, और अभी मैं सीख कबाब के लिए आग को लगाऊंगा. आई विल स्टार्ट द फायर मीन मैं आग को शुरू करूंगा, आग को जलाऊंगा. फॉर द शेशेक मीन ऑयल, या हाल ही में सीख कबाब के लिए या कबाब के लिए. ये शेशेक या शेश लेक है, यहाँ उन्होंने लिखा है इन एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, एशिया और मशरक़ी यूरोप में मटन कबाब, मटन मीन छोटे गोश्त का कबाब होता है. तो यही होते हैं, एक ख़ास नाम है. ही हैड अ गुड फायर, उसने एक अच्छा आग जलाया, आग लगाया. इन द फायर प्लेस, आतशदान में या चूल्हे में उसने आग रोशन कर दिया. देन ही सेट टू क्लीन द स्कीवर, फिर उसने सीखों को साफ करना शुरू किया. स्कीवर्स मीन सीख, जिसमें हम आम तौर पर कबाब बनाते हैं या तीखे बनाते हैं, तो यही उसने किया. ही वेंट बैक इनटू द हाउस, वो वापस घर की तरफ गया. वाइप्ड द डस्ट ऑफ हिज लैम्प, अपने लैम्प से जो डस्ट था, घर था, वो भी साफ कर दिया, झाड़ दिया. वाइप्ड मीन महवा करना, झाड़ना, साफ करना. एंड सेट डाउन एट द टेबल टू वेट, और टेबल पर बैठ गया ताकि इंतज़ार करने के लिए वो बैठ गया, टेबल के सामने या टेबल के करीब बैठ गया. टाइम ड्रैग ऑन एंडलेसली,
ٹائم ڈریگ آن مین بڑھتا گیا، اینڈلیسلی مسلسل ٹائم بڑھتا گیا اور وہ نہیں آ رہا تھا، گھسیٹتا گیا، انتظار کا وقت زیادہ ہوتا گیا، یہ سب ان کے معنی ہے۔ ڈریگڈ آن مین مزید بڑھتا گیا، اینڈلیسلی نہ ختم ہونے والا۔ دا لائٹ وینٹ آن روشنی بھی بجھ گئی، ان دا ویلیج ویلیج میں، وینٹ آن دا بجھ مین جو روشنیاں تھی وہ بھی لوگوں نے بجھ لیے۔ اینڈ دا ہاؤسز ٹک آن اے کوزی لک، اور مکانات نے ایک خاموش سا شکل اختیار کر دیا۔ ٹک مین پھیل گئی مکانات میں، اکوزی لک خاموشی، مکانات بھی خاموش ہو گئے کیونکہ اندھیرا جانے لگا۔ The street noises were dying down soon، اسٹریٹ کی جو شور تھی، گلیوں میں جو شور تھی وہ بھی جلد ڈائنگ ڈاؤن ختم ہو گئی، وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں لیٹ گئے۔ The only sound was that of dogs barking mournfully in the distance، صرف واحد آواز جو دکھائی دیتا تھا وہ ان کتوں کی آوازیں تھی جو غمگین انداز میں بارکنگ کر رہے تھے، in distance دور دراز علاقوں میں بونک رہے تھے۔ بارکنگ مین بونکنا۔ ارشیک had still not returned، ارشیک پھر بھی واپس نہیں ہوا۔ The fire died down، تو آخر یہ آگ جو انہوں نے لگایا تھا یہ ختم ہو گیا، بجھ گیا۔ لیونگ اے ماؤنٹ آف ایشز ان دا فائر پلیس، اور آتش دان میں ایشز راکھ کی ایک چٹان سی بن گئی، مطلب ایک ڈیر سی بن گئی، ماؤنٹ مین ڈیر بن گئی۔ وائل دا لیم لے آن دا گراس، جب یہ لیم یا میمنہ اپنے گھاس میں پڑی ہوئی تھی یا پڑا ہوا تھا۔ چیونگ اٹس کڈ، اور اپنا جگالی چبا رہا تھا، چیونگ چبا رہا تھا، کڈ مین جگالی۔ اسٹرینڈ یا نیویسرڈ واز آل ایئر اینڈ فیئر انٹو دا ڈارکنیس، نیویسرڈ ہمتن گوش تھا، مطلب آل ایئر ہر اندام اس کا کان ہی کان تھا، مطلب اس نے کانوں کو بالکل الرٹ کر دیا تھا کہ ابھی نیویسرڈ آئے گا اور میں ان کے پاؤں کی آوازیں یا ان کی آواز سنوں گا۔ سو آل ایئر ہمتن گوش تھا۔ ایز ہی پیئرڈ انٹو دا ڈارکنیس، جون ہی وہ اس اندھیرے کو گور گور کے دیکھ رہا تھا، اندھیرے طرف کو۔ ہز آئیز بیکم اسٹرینڈ، اس کی آنکھیں باری ہو گئی، اس کی آنکھیں تن گئی تھی، بہت زیادہ دیکھنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں تن ہو گئی اور باری پن اس کی آنکھوں نے محسوس کیا۔ اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو ٹیئر، اور اس سے آنسو بہنا بھی شروع ہو گئے۔ ہز ہیڈ فیلٹ ہیوی، اس کا سر بھی باری محسوس ہونے لگا، اس نے اپنا ایسا محسوس کیا کہ ان کے سر پر بھی ذرا باری پن آ گیا۔ ہی روز، وہ اٹھا، بٹ ہز پیٹ ریفیوز ٹو برن، لیکن اس کے پاؤں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ بج مین حرکت کرنا یا آگے کی طرف حرکت کرنے سے اس نے انکار کر دیا، یا ہٹنا بھی اس کا معنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہٹنے سے اس نے پاؤں نے انکار کر دیا۔ وائی شوڈ آئی گو بیگنگ ٹو ہیم، میں کیوں جاؤ اور اس کو التجا کرو، اس کو سوال کر لو، منت کرو کہ آپ آ جاؤ۔ آئی ایم اولڈر دین ہی از، میں تو اس سے عمر میں بڑا ہوں، نیویسر نے اپنے ساتھ کہا۔ ہی شوڈ کم ٹو می، اسے میرے پاس آنی چاہیے۔ ہی بگین ٹو گرمبل، اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایسے باتیں شروع کیے۔ بٹ دین کنسول ہمسیلف ونس اگین بائی سینگ، لیکن پھر اس نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو تسلی دیا یہ کہتے ہوئے، ویل ہی از این امپورٹنٹ مین، اچھا وہ ایک اہم آدمی ہے۔ Maybe he has some important business to discuss with the chairman، شاید وہ چیئرمین کے ساتھ کوئی اہم کام ڈسکس کر رہے ہو۔ He'll come home in the morning، وہ کل صبح گھر آ جائے گا، اس نے اپنے آپ کو ان بات سے تسلی دی۔ But still he waited، لیکن پھر اس نے انتظار جاری رکھا، اس نے انتظار کیا۔ He waited for into the small hour، اس نے دیر تک انتظار کیا، small hour mean آدھی رات کے گھنٹوں تک اس نے انتظار کیا۔ The autumn night was drawing to a close، آٹم کے موسم تھا، خزان کے رات ختم ہونے والی تھی۔ The old man eyes grew dim، اس بوڑھے آدمی کی آنکھیں دھندلے ہو گئے، dim mean دھندلے سے ہو گئے۔
فرام پیرنگ گور گور کے دیکھنے سے، انٹینٹلی انہماک کے ساتھ گور گور کے دیکھنے سے ان کی آنکھیں مدم ہو گئے. انٹو دا ڈارکنیس، اس اندھیرے میں وہ گور گور کے دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھیں بھی مدم ہو گئی. سلمبر گریجولی لرڈ ہیم ٹو سلیپ. اونگنے، سلمبر مین اونگنے، گریجولی آہستہ آہستہ، لرڈ ہیم لوری دے دیا ان کو، ٹو سلیپ اور وہ سو گیا، سونے کی طرف، نیند کی طرف. یعنی اونگ نے لوری دے کر ان کو آخر کار سلا دیا. ایٹ دا ٹیبل، اپنے میز پر سر رکھ کر وہ سو گیا. He did not know how long he had slept. انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنے دیر تک سو گیا. He was awakened by the neighbor woman voice. اور اس کو وہ پڑوسن عورت کی آواز نے بیدار کیا. Calling from the yard، جو صحن سے ان کو پکار رہے تھے. He opened his eyes and was surprised. اس نے اپنے آنکھوں کو کھول دیا اور حیران ہو گیا. To see، جب اس نے دیکھا the first rays of the sun peeping into the window، کہ سورج کی شعائیں ونڈوز میں، کھڑکیوں میں سے جھانک رہی تھی یا اندر داخل ہو رہی تھی، تو وہ حیران ہو گیا. Neverserd، hey Neverserd، the neighbor called. اور نیبر، اس کے ہمسائے نے ان کو کال کر دیا کہ نیویسرڈ، اے نیویسرڈ. He rushed out of the house. وہ جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، کمرے سے باہر نکلا. His neighbor was looking over the fence. اس کے ہمسائے جو تھے وہ باڑ کے اوپر سے ان کو دیکھ رہے تھے، جنگلے کے اوپر سے ان کو دیکھ رہے تھے. How come you have slept so late today؟ تم آج کیوں اتنے دیر تک سو چکے ہو؟ آپ اتنے دیر تک آج کیوں سو چکے ہو؟ What is it؟ کیا مسئلہ ہے؟ Is Arshak on his way here؟ کیا ارشیک راستے پر ہے، یہاں آ رہا ہے، یہاں آتے ہوئے راستے پر ہے؟ No، she said and shook her hand. نہیں، اس نے اپنا کہا اور اپنا سر ہلایا کہ نہیں، وہ یہاں نہیں آ رہا ہے. Your Arshak is leaving، آپ کا ارشیک تو رخصت ہو رہا ہے. Look at the road، اس روڈ کو ذرا دیکھ لو. Neverserd felt، نیویسرڈ نے ایسا محسوس کیا، as if the roof had come down on his head، جیسا کہ یہ چھت اس کے سر پر گر گیا ہے. اتنا باری پن اس نے محسوس کیا جب وہ یہ خبر اس نے سن لی. He ran over to the low shed، وہ نیچے سائبان کو دوڑنے لگا، دوڑ کر سائبان پر چڑھ گیا. And climbed the roof، اور چھت کو بھی، چھت کے اوپر سے چڑھ گیا. Arshak car was speeding along the road، ارشیک کا موٹر کار روڈ کے ساتھ ساتھ تیزی سے چل رہا تھا. Glittering in the sun، سورج میں چمک رہا تھا. Quickly becoming smaller and smaller، اور جلدی کے ساتھ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا رہا تھا. یعنی مطلب جب فاصلہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ چیز نظر میں چھوٹے آتے ہیں، تو یہ چھوٹے سے چھوٹا ہو رہا تھا. His unsteady gait was that of an old man، اور اس کی لڑکڑاتی ہوئی چال. Unsteady mean غیر مستحکم، غیر مستقل مزاج، یا غیر لڑکڑاتی ہوئی چال جو تھا جانے کا. was that of an old man، وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا. Neverserd was making his way down to the path to the orchard. نیویسرڈ اپنا راستہ نیچے راستے پر باغیچے کی طرف بنا رہا تھا، مطلب وہ پھر باغیچے کی طرف روانہ ہو گیا. His eyes that stared at the ground، اس کی آنکھیں جو زمین کی طرف دیکھ رہی تھی. seemed to have become sunken، وہ ایسے دکھائی دیتے تھے کہ وہ دنس گئے ہیں، ان کے پیٹھیوں میں دنس گئے ہیں، کیونکہ اس نے انتظار کیا تھا، پریشان تھا، تو اس کے آنکھیں دن سے ہوئے معلوم ہو رہے تھے. His back seemed more stooped than ever، اور اس کا کمر پہلے کی بنسبت زیادہ جھکی ہوئی تھی. اس غم نے اس کو مار کر اس کا کہ بیک کو، کمر کو اور بھی جھکا دیا. The white lamb gambled after him، اور سفید میمنا اس کے پیچھے کودتا ہوا جا رہا تھا، اور وہ اپنے باغیچے کی طرف واپس جا رہا تھا. ارشیک نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کیا.
تو اس سبق میں ہر ایک سبق میں ډیر ویور دیر آر 2-3 میسیجز دو درې میسیجونه وي. یو دا چې مونږه وکیبولري خشي انګلیش هم خشي. دویم پکې میسیج دا وي چې په دې کې کوم اخلاقیات وي هغه مونږ زده کو. نو دې سبق کې هم دا دی چې مونږ له خپلو مشرانو څومره ممکن وي د هغوی خدمت احترام او ادب کول پکار دي. زمونږ مشران په مونږ باندې ټوله زندگی زمونږ دپاره وقف کی چې بیا کله زمونږ لاس له لږ څه وخت راشي نو مونږ وایو دوی څه کړي دي او په هغوی ته ردې بدي او د هغوی بې قدري کوو. نو وی شوډ ټرای اور بیسٹ ناٹ ټو ډو سچ تھنگ. Try your best, dear student, to share the videos with all your first year student. Thank you so much. Khuda Hafiz.